اپنے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بے شک ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی خاطر امتی کی شان اور یہ عظمت ہے۔ کوئی کسی بھی نبی کا امتی کسی نبی سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا، مگر اس کے باوجود انبیاء کرام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے، اور تواریخ کی کتابوں میں بات لکھی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، اور آپ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا دیا ہے، قرب قیامت کے قریب یعنی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، مگر نبی بن کر کے نہیں، امتی بن کر کے آئیں گے۔ ہم اور آپ اس پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی محبت کریں، جتنا بھی ان کا احسان مانے، کم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں یعنی 164 میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں مختصر طور پر یہ کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم اپنے جسمانی اعتبار سے دیکھ لیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھ میں ایک ذرہ رائی کے دانے سے بھی کہیں چھوٹا تنکا ہزارہ دانوں اگر ٹکڑے کر دیے جائیں رائی کے دانے کے، اس میں سے ایک چھوٹا سا تنکا بھی اگر آنکھ میں چلے جائے تو ہم اور آپ اذیت محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھنے کے لیے آنکھ ہی نہ ہو تو ہم کسی اندھے سے پوچھیں تو کہے گا ساری دنیا کی نعمت بھی اگر میرے پاس ہوتی، مال و دولت میرے پاس ہوتا تو یہ سارا مال و دولت دے کر کے میں آنکھ خرید لیتا۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے مالدار لوگ جب بیمار پڑ جاتے ہیں، ہارٹ، کڈنی یا کوئی اور عضو جو آج کی تاریخ میں ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے، کروڑوں روپے دے کر کے اپنے جسم کے ایک عضو کو یعنی ایک حصے کو بدلوا لیتے ہیں، کڈنی کو بدلوا لیتے ہیں، ہارٹ کا آپریشن کر کے اس کو ہارٹ بدلا لیتے ہیں، کروڑ روپے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بائے برتھ یعنی ہماری پیدائش کے ساتھ اللہ نے ہم کو یہ تمام نعمتیں مفت میں عطا فرمائی۔ آنکھ بغیر کسی مال خرچ کیے، کوئی چیز دیے بغیر آنکھ کی نعمت مل گئی، زبان مل گئے، کان مل گئے، آنکھ، ہاتھ مل گئے، ایک ایک عضو جو کروڑ قیمتی ہے اللہ نے مفت میں عطا فرما دیا۔ اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے لیے جو کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے تمام چیزوں کو تخلیق فرما دیا، پیدا کر دیا۔ ہم اور آپ کوئی گھر بناتے ہیں تو اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہماری جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام ضروریات کی چیزوں کو لے جا کر کے ہم گھر پہ رکھتے ہیں، شفٹ ہونے سے پہلے، جا کر کے رہنے سے پہلے، تاکہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انسان اس لیے تمام ضرورت کی چیزوں کو وہاں پر جمع کر کے پھر وہاں جا کر کے رہ جاتا ہے۔ چھت نہیں ہو تو نہیں رہتا، دیوار نہ ہو تو نہیں رہتا، دروازہ نہ ہو تو نہیں رہتا، الغرض جو
ضرورت کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو وہاں پر رکھ کر کے انسان اس گھر میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم آپ اگر اندازہ لگائیں انسان اس دنیا میں آتا اور اللہ اس زمین کو خشک بنا کر کے رکھتا، سرسبز و شاداب نہ کرتا، تو ہم اور آپ جو آج کھا پی رہے ہیں کھانے کے بعد بھی ہمارے زبانوں سے ناشکری ہوتی ہے، کیا ہم اور آپ ایک ایسی درد بھری زندگی نہ گزارتے جس کا ہم تصور بھی نہ کر سکتے؟ اگر ہوا نہ ہوتی، جو ہوا ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ کتنی قیمتی ہے، مفت میں ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے۔ اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے اس زمین کو انسان کے رہنے کے لائق بنا دیا، اس زمین کو انسان کی زندگی گزارنے کے لائق بنا دیا۔ اللہ نے اس زمین کی تخلیق ایسی کی تاکہ میں جس بندوں کو پیدا کر رہا ہوں میرے یہ بندے اس دنیا میں جا کر کے دنیا میں رہتے ہوئے ان کی جسمانی جو کچھ ضرورتیں ہیں ان تمام ضروریات کو پورا کیا جائے۔ جہاں ایک طرف انسان کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھا گیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کے خاتمے کے لیے، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بعد دیگر انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، نبیوں کو بھیجا۔ مگر معزز سامعین اکرام، ہم ذرا غور کریں، اللہ نے یہ سب کچھ دینے کے بعد کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے میرا احسان مانو، میں نے تمہیں زندگی دی ہے تم میرا احسان مانو، میں نے تمہیں گھر دیا ہے احسان مانو، میں نے تمہیں آنکھ عطا کی، جسم عطا کیا، فلاں فلاں چیزیں عطا کی، تم میرا احسان مانو۔ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاں فلاں چیز پر میرا احسان مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ یقیناً ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں، ہم اور آپ ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ مگر معزز سامعین اکرام، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، آخر ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا تو پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہمارے درمیان مبعوث فرمانے پر کیوں فرمایا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تمہارے درمیان میرے نبی کو بھیجا، میرے پیغمبر کو بھیجا، میرے اس نبی کو بھیج کر کے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور معزز سامعین اکرام، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے، جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں نے تم پر احسان کیا ہے تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ احسان کو ہم اور آپ جانیں اور سمجھیں، اس احسان کا ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اس احسان کو ہم اور آپ اپنے ذہن، دل و دماغ اور فکر میں تصور کریں کہ آخر اللہ نے حضور پر ہی کیوں احسان کا لفظ استعمال فرمایا۔ تمام چیزیں اتنی بڑی ہیں، انسان کو اگر سانس نہ ملتی تو مر جائے، دل نہ ہو اٹیک ہو جائے تو فوراً مر جاتا ہے، اس پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، مگر نبی پر اللہ نے احسان جتایا ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو پتہ چلا ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہمارے لیے بہت بڑا اللہ نے احسان فرمایا ہے، ان کو ہمارے درمیان بھیج کر کے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ اور ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں جو نبی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے، جو اس دنیا میں آنے کے بعد بھی نبی ہیں اور صبح قیامت تک نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلق کو یعنی ساری مخلوق کو اپنے حبیب کی شان بتانے کے لیے اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ اول ما خلق اللہ من نور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اکثر میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں، میں نے پچھلے جمعہ میں بہت صاف الفاظ میں ایک بات کہی تھی کہ ہم اور آپ حضور کے میلاد کے نام سے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی ٹوپی لگایا ہے، ہر کوئی جبہ پیجامہ پہنا ہوا ہے، ہر کوئی کتابیں رکھا ہوا ہے، اور رکھ کر کے کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے، کوئی کہہ رہا ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا بدعت ہے، کوئی کہہ رہا شرک ہے۔ آج عوام پریشان ہے کہ ہم کس کی طرف جائیں، کس کی بات مانیں۔ معزز سامعین اکرام، میں نے پچھلے جمعہ واضح الفاظ میں کہا تھا ہر وہ جائز کام جس کو اللہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے،
بطور خوشی کے طور پر آپ بالکل اس کا اہتمام کریں، آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ جائز امور، جتنے بھی جائز کام ہیں، ہر جائز کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام سے آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اللہ کے اس احسان پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا چاہیں تو آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، کسی عالم کے بجائے نہیں کہ آپ کو یہ کہے کہ روزہ رکھنا بدعت ہے، روزہ رکھنا شرک ہے، روزہ رکھنا یہ ہے، روزہ رکھنا وہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ اس کے رسول کی اجازت ہے۔ آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، آپ روزانہ تھوڑا پڑھتے ہیں، مگر میلاد کے لیے آپ کے دل میں محبت جاگی ہے تو آپ قرآن کی اگر تھوڑے کی جگہ اور زیادہ تلاوت کرتے ہیں، ایک پارہ پڑھتے ہیں، دو پارے پڑھتے ہیں، یا کوئی سورتیں ہی پڑھ لیتے ہیں، تو کسی کی مجال نہیں کہ آپ کو یہ کہہ سکے کہ تمہارا قرآن پڑھنا بدعت ہے، تمہارا قرآن کی تلاوت کرنا شرک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ جہاں فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، شکرانے کے طور پر آپ اس دن 2 رکعت زیادہ نفل پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 40 رکعت پڑھیں، 400 رکعت پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ بدعت کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ فلاں کام کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو لا کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے جس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے ہرگز نہیں دی ہے۔ بینڈ باجا بجانا، حضور کا نام لے کر کے ناچنا گانا، حضور کا نام لے کر کے خرافات کرنا، حضور کا نام لے کر کے حرام چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو لے کر کے چلنا، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کے سامنے کہا جاتا ہے شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ معزز صاحب اکرام، یقیناً جو حرام ہے وہ ہر صورت میں حرام ہے، وہ کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتا، اس کو کسی صورت میں جائز نہیں کہا جا سکتا۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد یہی ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی میلاد ہے، حضور کا ذکر کرنا بھی میلاد ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا کہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں، ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں، جو کہتا ہے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں۔ عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی، عربی میں اس کو عید کہا جاتا ہے، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، عید میلاد النبی، نبی کے پیدا ہونے کے دن پر خوشی کا اہتمام کرنا۔ اور بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے جو لوگ اس کے پیچھے لگے تھے وہ حوالہ یہ دیتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو کون کس نے خوشی منائی، کیوں خوشی نہیں منائی گئی؟ معزز صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ہم تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سجا دیا، سارے ستارے جو 7 آسمان کے ستارے ہیں وہ پہلے آسمان پر آ کر کے چمکنے دمکنے لگ گئے تھے۔ جھنڈوں پر اعتراض ہوتا ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا، اور میرا گھر سارا کا سارا نور سے نور پر نور ہو گیا تھا، یعنی اجالا ہی اجالا ہو گیا تھا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا، آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میرے نبی کی آمد پر میں نے اس طرح سے دنیا کو سجا دیا، اور میرے نبی کا صدقہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، یعنی پوری کائنات پر، پوری دنیا پر چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈے بنا کر کے بتا دیے۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صحیح طریقے سے اگر خوشی کا اہتمام کریں تو قسم خدا کی آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ وہ لاکھ تعویلیں دیتے رہے، وہ لاکھ اپنی طرف سے باتیں کرتے رہے۔ قرآن میں سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 58 نمبر کی آیت مبارکہ ہے، آپ جا کر کے اٹھائیں اور قرآن پاک کو پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہارے اوپر میری طرف سے میرا کوئی فضل ہو، میری کوئی تم پر رحمت ہو، تب تم جو ہے خوشی کا اہتمام کرو۔ قل بفضل اللہ، جب تمہارے اوپر فضل کیا جائے، وبرحمتہ، اور تم پر کوئی رحمت نازل کی جائے، فلیفرحوا، تو تم خوشی کا اہتمام کرو۔ اسلام کے اندر خوشی کا اہتمام ہم اور آپ جانتے ہیں، عید کا دن آتا ہے تو ہم 5 وقت کی جگہ 6 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں عبادت میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، ہمیں اور زیادہ عبادت کرنے کے لیے کہا گیا۔ یقیناً ہم اور آپ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اگر آپ روزانہ تھوڑا درود پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ اور زیادہ درود پڑھیں۔ آپ کو کوئی شرک نہیں کہہ سکتا، کوئی بدعت نہیں کہہ سکتا۔ ان باتوں کو لا کر کے جو حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے، ان چیزوں کو دکھا دکھا کر کے آج مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے دل میں حسد پیدا کیا جا رہا ہے، بغض پیدا کیا جا رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو بدعتی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مگر اللہ تو فرماتا ہے جب تمہارے اوپر کوئی فضل کیا جائے، جب تمہارے اوپر کوئی رحمت نازل کی جائے تو تم خوشی کا اہتمام کرو۔ مجھے آپ بتاؤ آپ کا ایمان آپ سے کیا کہتا ہے؟ کیا دنیا میں آپ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہے؟ حضور سے بڑھ کر کے آپ کے لیے کوئی رحمت ہے؟ ہم اور آپ اگر دنیا کی کسی چیز کو رحمت مان بھی دے تو ہمارا اور آپ کا کہنا ہوگا
حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے گھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو گئی. ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر انسان کے لیے رحمت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مژدہ سنا دیا. پھر کہا 2 پیدا ہو جائے تو اور زیادہ خوش ہو جاؤ, پھر 3 پیدا ہو تو اور زیادہ خوش ہو جاؤ. ان کو اچھے سے کھلاؤ پلاؤ, ان کی پرورش کرو اور ان کو پڑھاؤ لکھاؤ, ان کی جو ہے تربیت کرو اور ان کو اچھے گھرانے میں شادی کر کے دے دو. تو حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوں گے. معزز سامعین اکرام, ایک لڑکی کے پیدا ہونے پر رحمت کا ذکر کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو کوئی مال مل جائے, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہم شروع کریں, کوئی ہم گھر خرید لیں, کوئی چھوٹی موٹی ترقی ہمیں مل جائے تو اور آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں, خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. کچھ لوگ اچھے طریقے سے کرتے ہیں, کچھ لوگ غلط طریقے سے کرتے ہیں. جو لوگ غلط طریقے سے کرتے ہیں وہ اپنے آپ کے لیے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اگر جو لوگ صحیح طریقے سے کرتے ہیں یقیناً وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ان پر اور رحمت نازل فرمائے گا. مگر قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے رحمت نہیں کہا بلکہ یہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. صرف انسانیت کے لیے نہیں, صرف انسانوں کے لیے نہیں, بلکہ ہر پوری کائنات جتنے عالم ہیں ہم اور آپ صرف اس دنیا میں ہیں. ہم اپنے شہروں میں ہیں, چند بستیاں دیکھے ہوئے ہیں, چند شہر دیکھے ہوئے ہیں. جو بہت زیادہ مالدار ہوگا چند کنٹریاں دیکھ کر کے آیا ہوگا, پوری دنیا تو کسی نے نہیں دیکھی. ایک انسان جب پوری دنیا کو نہیں دیکھ سکتا چاہے وہ کتنا ہی دعویٰ کر لے, پوری دنیا کو نہیں کھنگال سکتا. لیکن انسان کی اتنی طاقت نہیں کہ پوری دنیا کو دیکھ سکے, تو اس عالم سے ہٹ کر کے کوئی اور عالم کو کیا دیکھے گا؟ کوئی اور عالم جس عالم کا ابھی تصور ہی چل رہا ہے. کوئی کہتا وہاں پر کچھ ہے, کوئی کہتا وہاں پر کچھ ہے, کوئی کہتا وہاں پر کچھ ہے. آج ہمارے سائنسدان لگے ہوئے ہیں چاند پر جانے کے لیے. وہاں پر ہوا نہیں ہے, کچھ نہیں, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, چل رہا ہے. اپنی سب کاوشیں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. صرف ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کے لیے ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. کوئی گیا نہیں گیا, وہاں پر جا کر کے کسی نے کتنی معلومات کی, یہ بات اور ہے. مگر معزز سامعین اکرام, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ تم ابھی ایک ہی عالم میں ہو. میں نے ایک عالم نہیں بلکہ کئی عالم پیدا کیے ہوئے ہیں اور کم بیش 18,000 عالم ہیں, ایک دو نہیں ہے, 18,000 ہیں. اور اللہ فرماتا ہے تمام عالمین کے لیے, عالم ایک کو کہتے ہیں اور عالمین جمع کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. جہاں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق ہے, جہاں جہاں تک اللہ نے پیدا کیا ہے, وہاں تک میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا جہاں ایک طرف ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم اور آپ اپنے نبی کی شان اور عظمت کو کیا سمجھیں گے؟ ہمارے نبی کی شان کیا ہے, ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے؟ معزز سامعین اکرام, میں بارہا کہتا ہوں آپ کسی کے پیچھے بھی چل رہے ہو, کیونکہ آج یہ دور بڑا فتن دور ہو گیا ہے. ہر کوئی حدیث کتاب, حدیث قرآن, حدیث قرآن, حدیث کہتا ہے اور سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو اپنی جانب سے سمجھ سکے. اور جو بغیر استاد کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا عالم ابلیس کی طرح ہو جاتا ہے, شیطان کی طرح ہو جاتا ہے. کیا شیطان نے کیا کم علم حاصل کیا تھا؟ اس کے پاس تو بھی بہت علم تھا. مگر کیوں جو فرشتوں کا استاد رہا وہ شیطان کیوں بن گیا, وہ ابلیس کیوں بن گیا, مردود کیوں بن گیا, لعین کیوں بن گیا؟ کبھی ہم اس پر غور کریں. کیا اس نے کبھی انکار کیا کہ اے رب میں تجھے خدا نہیں مانتا؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا آپ کو کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. اس نے کبھی یہ کہا کہ اللہ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا؟ اس نے تو کہا اس ہم اور آپ سنتے بھی ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, اس دنیا کی جو زمین ہے کوئی جگہ ایسی باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو, ہر جگہ پر سجدہ کیا. وہ تو خدا کو ہر وقت سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. مگر جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی باری آئی تو اس نے انکار کر دیا. اس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی, اور یہ اس وقت کی جب ابھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے جسد مقدس کے اندر روح نہیں ڈالی گئی.
آپ اندازہ لگائیں، میری بات کو آپ ذرا غور سے سمجھیں، اس وقت بے ادبی کی جس وقت ابھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس میں یعنی ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس وقت اس نے اپنے دل میں نفاق پیدا کر لیا، اپنے دل میں حسد پیدا کر لیا، بغض پیدا کر لیا، اور اس کا نفاق، اس کا بغض، اس کا حسد ایک عام آدمی کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک اللہ کے نبی کے تعلق سے تھا۔ یہ نفاق میں بغض حسد جو اللہ کے نبی کے تعلق سے اس کے دل میں تھا، وہی اس کو لے ڈوبا، اس کی ہزارہ سالوں کی عبادت برباد ہو گئی، اس کا جو مقام و مرتبہ تھا سب کچھ چھن گیا، عزازیل سے ابلیس بن گیا، فرشتوں کا استاد تھا شیطانوں کا استاد بن گیا۔ معزز سامعین اکرام، میں بارہا یہی بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ جس کسی کو بھی فالو کرتے ہیں، جس کسی کے بھی پیچھے آپ چلتے ہیں، اگر وہ ایک ادنا سی گستاخی بھی کسی صورت میں، کسی شکل میں، کسی شباہت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے تو اسے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس سے اپنے آپ کو اتنا دور رکھیں، اتنا دور رکھیں کہ کوئی بات آپ کے دل و دماغ پر کبھی اس کی اتر نہ سکے۔ اگر آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں وہ تو گناہ گار ہے ہی، وہ تو خود جہنم میں چلا جائے گا، مگر اس کی بات پر یقین کر کے، اس کی بات کو مان لے کر کے آپ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل یہ بات پسند نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں بارہا یہ مثالیں دیتا رہتا ہوں اور قرآن کی آیات کو بھی پڑھتا ہوں۔ ہم آپ ایک سورہ نماز میں پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اکثر و بیشتر سب کو یہ سورت یاد ہوگی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ سورت تو آپ کو یاد ہے، کیا ہے اس سورت میں، کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، ابو لہب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ توڑنے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے، ان پر جو عذاب مسلط کیا گیا اس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا آپ قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، حضور نے دعا کی کہ اے اللہ تو ان پر عذاب نازل فرما، اے اللہ تو جو ہے ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ کر دے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذلت بڑا عذاب نازل کیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے پہلی مرتبہ اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں بتاؤ، میں اگر تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تو تم یقین کر لو گے؟ سب لوگوں نے بیک وقت کہا بالکل، ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹی نہیں بولا، ہم نے آپ کی بچپن کی زندگی دیکھی، آپ کی جوانی کی زندگی دیکھی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ کہیں گے یقیناً ہم مان لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، میں تمہیں حق کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو لہب نے اپنے ہاتھ بلند کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ کہا کہ اے محمد تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے بنائے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اس نے جو کچھ الفاظ کہے اس نے حضور کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، حضور نے تو خاموشی اختیار فرمائی، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے خاموشی نہیں اختیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی گستاخی پر اس پر عذاب نازل فرما دیا، اس کے ہاتھ تباہ ہونے کا ذکر کیا، اس پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کیا، اور جس حالت میں مرا وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں یہاں پر بیان کرنے کے لیے وقت بھی موجود، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ آپ کو بیان کروں، جس حالت میں مرا تھو تھو کر رہے تھے لوگ، ایسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ تو معزز سامعین اکرام، میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول بنا کر کے رکھیے، عملی اعتبار سے بھی، لسانی اعتبار سے بھی، ہر سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی۔ آپ کبھی اپنے آپ کو ایسے شخص کے فالوور مت بنائے جو حضور کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرتا ہے، اشارے سے بھی گستاخی کرتا ہے۔ ابو لہب نے تو اشارہ ہی کیا تھا، اسی اشارے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ جو کافر تھا، ابھی اس کو پتا بھی نہیں تھا، اسلام کا پہلا اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کیا اور اس نے پہلی مرتبہ انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں بخشا۔ اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے آپ کو قرآن پڑھنے والا کہے، اپنے آپ کو حدیث جاننے والا کہے، اور اس کے بعد اس کی زبان پر کہیں گستاخی ہو رہی ہے، اس کے قول و فعل میں گستاخی ہو رہی ہے، اس کے عمل میں گستاخی ہو رہی ہے، تو قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی معافی نہیں عطا فرمائے گا، اس شخص کی کبھی معافی نہیں ہوگی جو جان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سورہ حجرات کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، سورہ حجرات کی پہلی دوسری آیت مبارکہ میں ہے، اللہ فرماتا ہے کس سے؟ ایمان
والوں سے فرما رہا ہوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، خطاب کافروں سے نہیں ہے، خطاب یہودیوں سے نہیں ہے، خطاب مشرکوں سے نہیں ہے، ایمان والوں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اب اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز کو نیچے رکھو، بلند مت کرو۔ اگر تم بلند کرو گے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تم اپنی آواز کو بلند کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اگر تم نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تم سمجھ رہے ہو میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں بہت قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہوں، میں بہت کچھ اچھا کام کر رہا ہوں، مگر اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال جب برباد کیے جائیں گے تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تم نے گناہ کیا، تم تو یہی سمجھتے رہو گے کہ میں نے نیکیاں کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے سے بچائے، اور جو بے ادب اور گستاخ ہیں ایسے لوگوں کو سننے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔